أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری عمر صفدر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہم اپنی سی جو بھی ٹرائی کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہو یا وظائف کی بات ہو یا شرعی مسائل کی بات ہو یا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو، ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہی کچھ پیش کریں کہ جو اسلام ہے، وہ کچھ پیش نہ کریں کہ جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اسلام ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بٹ موسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم جو کچھ لوگوں کے سامنے ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں وہ اسلام ہوتا ہے جس کو ہم نے لرن کیا ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوتا ہے۔ تو اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم وہ اسلام پیش کریں جو واقعی میں ریئل اسلام ہے، جو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام جس کے اوپر کاربند تھے، پھر اس کے بعد تابعین کی زندگی، اور پھر تبع تابعین کی، اور پھر اس کے بعد سلف خلف اور ہمارے بزرگان دین جتنے بھی تھے، وہ سب لوگ جس اسلام پہ کاربند تھے ہم اپنے طور پہ فولی ٹرائی کرتے ہیں کہ وہی اسلام پیش کریں، نہ کہ آپ کے سامنے وہ اسلام پیش کیا جائے جو آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ملتا ہے، جس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے سامنے وہی کچھ پیش کریں جس کی ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ دوستو آج ایک اور زبردست سا خواب لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں غسل کردن، خواب میں غسل کرنا، چاہے وہ سمجھ لیں کہ حالت جنابت کا غسل ہو یا ویسے نارملی ہم جو بھی غسل کرتے ہیں، اس کی کچھ شارٹ سکے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، میں انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوستو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دریا میں غسل کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غم اور اندوہ جو ہے، اس کی جو بھی مصیبت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر اس نے کسی بیمار نے اگر یہ خواب دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے اس کو شفا اور صحت کی خوشخبری ملے گی۔ اگر کسی قرض دار نے دیکھ لیا ہے اسے قرض سے خلاصی نصیب ہوگی، اور اگر کسی ایسے شخص نے دیکھ لیا ہے جو کسی اپنے دشمن سے خوف زدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب وہ امن میں آ جائے گا۔ اگر کسی قیدی نے دیکھا ہے تو وہ اس سے خلاصی پا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے سے ہم لوگ پاک ہو جاتے ہیں، ہماری پاکیزگی جو ہے وہ تھوڑا نکھر کے باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو کام پینڈنگ میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگر کسی نے دیکھا کہ پانی سے تھوڑا غسل کیا ہے اور ہاتھ منہ دھویا ہے، فلی غسل نہیں کیا، تھوڑا بہت کیا ہے، اپنے کچھ اعضاء کو دھویا اور ہاتھ منہ دھوئے، دلیل ہے کہ خیر و منفعت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ ہاتھ کو پانی سے دھویا ہے تو اس کی دلیل بڑی لاجواب ہے۔ اگر اس بندے نے یہ دیکھا کہ ہاتھ کو پانی سے دھویا تو دلیل کیا ہوئی، اس کی تعبیر یہ ہوئی
اگر اس کے دوست ہیں تو اس سے جدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس نے غسل جنابت کیا ہے، وہ ناپاکی سے پاکی کی طرف اب اس نے وہ والا غسل کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے کام جو پینڈنگ میں ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، وہ اپنے پایا تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں جنابت سے غسل کرنا دلیل ہے کہ وہ انسان جھوٹ سے پاک ہو جائے گا، اور جو زیادتی اور نقصان جنابت کے غسل سے ظاہر ہوگا جھوٹے دین پر دلیل ہے۔ دوستو یہ آج کا خواب تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ہمیشہ کی طرح ایک گزارش آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جب بھی خواب دیکھیں ضروری نہیں کہ جو خواب کی تعبیر آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے سیم اس کی وہی تعبیر ہو، بیکاز خواب کی تعبیر جب تک آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں، کسی عالم دین یا مفتی صاحب سے، آپ کبھی بھی آپ کو کنفرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میرے خواب کی یہی تعبیر ہے جو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ سے دیکھی ہے۔ دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔